السلام علیکم۔ رفتہ رفتہ ہم سے محبت ہوتی کوسوں دور گئی، تیری میری تصویروں پر مکڑی جالا کود گئی۔ بہت اچھا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات ڈاکٹر نام دے بھیا 2 منٹ کے لیے زیادہ بہت نہیں سب سے پہلے میں آنے والے اپنے تمام مہمان شعرا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناجیب کی ایک نحیف آواز پر توجہ لے کر یہاں تشریف لانے کی رحمت وغیرہ فرمائی اور ہمیں اور آپ سب حضرات کو اپنے نایاب کلام سے نوازنے کی رحمت لگی۔ اس کے بعد جب سماعت کیجیے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں متبرک حالات حاضرہ پر مشتمل کچھ اشعار پیش کروں گا۔ وقت جو میری حالات ہیں میں اس پر خدمات فرمایا کرتا کہ یوں ذہن ہے ہمارا مسائل کی باڑ پر، یوں ذہن ہے ہمارا مسائل کی باڑ پر، یوں ذہن ہے ہمارا مسائل کی باڑ پر، لیٹا ہوا ہو جیسے کوئی سانپ جھاڑ پر، یوں ذہن ہے ہمارا مسائل کی باڑ پر، لیٹا ہوا ہو جیسے کوئی سانپ جھاڑ پر۔ شیخ صاحب فرمائے کہ 2-4 ہی پلوں کا ہے یہ تو مظاہرہ، 2-4 ہی پلوں کا ہے یہ تو مظاہرہ، پانی سے میرا نام نہ لکھیے کیوار پر، 2-4 ہی پلوں کا ہے یہ تو مظاہرہ، 2-4 ہی پلوں کا ہے یہ تو مظاہرہ، پانی سے میرا نام نہ لکھیے کیوار پر۔ اور سماعت فرمائے 4 مصرے کہ غیر شائستہ کوئی بھولے گا تو ٹوکیں گے ہم، غیر شائستہ کوئی بولے گا تو ٹوکیں گے ہم، ظلم کے غیر شائستہ کوئی بولے گا تو ٹوکیں گے ہم، ظالموں کی سازشیں اب ہر قدم روکیں گے ہم، ظالموں کی سازشیں اب ہر قدم روکیں گے ہم، ہمت اور سچائی کا لے کر ہتھوڑا ایک دن، ہمت اور سچائی کا لے کر ہتھوڑا ایک دن، ظلم کے تابوت میں تیر آخری ٹھوکیں گے ہم، ظلم کے تابوت میں ہمت اور سچائی کا لے کر ہتھوڑا ایک دن، ظلم کے تابوت میں کیل آخری ٹھوکیں گے ہم، ظلم کے تابوت میں کیل آخری ٹھوکیں گے ہم۔ اور 4 مصرے سماعت فرمائیں، یہ میں آج کل کی جو بے پردی خواتین حضرات کی پر سماعت فرمائیں 4 مصرے پر مشتمل کہ یہ خاتون فرنگی ہو گئی، یہ خاتون فرنگی ہو گئی، کس قدر دیکھو لفنگی ہو گئی، یہ خاتون فرنگی ہو گئی، کس قدر دیکھو لفنگی ہو گئی، فیشن دولت اور فیشن کی اندھی دوڑ میں، دولت اور فیشن کی اندھی دوڑ میں ہند کی عورت بھی ننگی ہو گئی، ہند کی عورت بھی ننگی ہو گئی، دولت اور فیشن کی اندھی دوڑ میں ہند کی عورت بھی ننگی ہو گئی، یہ خاتون فرنگی ہو گئی، یہ خاتون فرنگی ہو گئی۔ اور یہ 4 مصرے اور سماعت فرمائیں آج کل کی مصروفیات پر عام حضرات کی کہ شکایتوں کا بلندہ نہ باندھ کر رکھیے، شکایتوں کا بلندہ نہ باندھ کر رکھیے، یہ بوجھ آج کا ان کا اٹھا نہیں پاتا، شکایتوں کا بلندہ نہ باندھ کر رکھیے، یہ بوجھ آج کا ان کا اٹھا نہیں پاتا، اور سبھی ہیں اپنے مسائل میں اس قدر مصروف، سبھی ہیں اپنے مسائل میں اس قدر مصروف، مزاج پوچھنے بھی اب کوئی نہیں آتا، مزاج پوچھنے بھی اب کوئی نہیں آتا، سبھی ہیں اپنے مسائل میں اس قدر مصروف، مزاج پوچھنے بھی اب کوئی نہیں آتا، مزاج پوچھنے بھی اب کوئی نہیں، سبھی ہیں اپنے مسائل میں اس قدر مصروف، مزاج پوچھنے بھی اب کوئی نہیں آتا،
اور یہ 4 مصرے اور سماعت فرمائیں کہ یہ مت پوچھو اس کا کیا کیا ٹوٹ گیا. ڈاکٹر صاحب توجہ کا مطمئن نہیں ہوں کہ یہ مت پوچھو اس کا کیا کیا ٹوٹ گیا، اس کی ترقی کا ہر سپنا ٹوٹ گیا. یہ مت پوچھو اس کا کیا کیا ٹوٹ گیا، اس کی ترقی کا ہر سپنا ٹوٹ گیا. دولت اس نے خوب کمائی تھی لیکن باپ کی نااہلی سے بیٹا ٹوٹ گیا. یہ مت پوچھو اس کا کیا کیا ٹوٹ گیا، اس کی ترقی کا ہر سپنا ٹوٹ گیا. دولت اس نے خوب کمائی تھی لیکن باپ کی نااہلی سے بیٹا ٹوٹ گیا. اور 4 مصرے اپنی قوم کی نظر کر رہا ہوں کہ ہم کو ہماری ہی غفلت نے مار دیا، ہم کو ہماری ہی غفلت نے مار دیا. بے مقصد اب آہو زاری کرتے ہیں، اور کل جو ہمارے دسترخوان پہ کھاتے تھے آج ہم ان کی چوکی داری کرتے ہیں. کل جو ہمارے دسترخوان پہ کھاتے تھے آج ہم ان کی چوکی داری کرتے ہیں. کل جو ہمارے دسترخوان پہ کھاتے تھے آج. کو 4 مصرے آج کل کی جو ہماری جو بد چلنی کا دور چل رہا ہے زیادہ، اس پر سماعت فرمائے 4 مصرے کہ پوچھ اپنے ضمیر سے نادان، پوچھ اپنے ضمیر سے نادان کیا سبب ہے تیری تباہی کا. پوچھ اپنے ضمیر سے نادان کیا سبب ہے تیری تباہی کا. پاؤں لٹکے ہیں قبر میں پھر بھی، پاؤں لٹکے ہیں قبر میں پھر بھی کھیل جاری ہے بدنگاہی کا. کھیل جاری ہے بدنگاہی کا. پاؤں لٹکے ہیں قبر میں پھر بھی کھیل جاری ہے بدنگاہی کا. کیا سبب ہے تیری تباہی کا. اور یہ سماعت فرمائیں. اور 2-3 شعر 12 وقت مختصر ہے ابھی، اور ہمارے جو معزز مہمان شورا ہیں وہ بھی ابھی پڑھنے کے لیے بات ہیں. 2-3 شعر سن لیجیے آپ غزل کی، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ پھل کھانے کو دل بچوں کا ترستا ہے. مہنگائی اس کا مرکز ہے. مہربانی سماعت فرمائیں کہ پھل کھانے کو دل بچوں کا ترستا ہے، پھل کھانے کو دل بچوں کا ترستا ہے. اپنی جیب کی حالت اتنی خستہ ہے. پھل کھانے کو دل بچوں کا ترستا ہے، اپنی جیب کی حالت اتنی خستہ ہے. شیخا فرمائے کہ بھاؤ نمک کے چھونے چلے ہیں سورج کو، بھاؤ نمک کے چھونے چلے ہیں سورج کو، خون مگر انسانوں کا سستا ہے. بھاؤ نمک کے چھونے چلے ہیں سورج کو، خون مگر انسانوں کا سستا ہے. اور یہ شیخا فرمائیں کہ سالگرہ پر نظر مجھے کرنے کے لیے، سالگرہ پر نظر مجھے کرنے کے لیے قاتل کے ہاتھوں میں بھی گلدستہ ہے. سالگرہ پر نظر مجھے کرنے کے لیے قاتل کے ہاتھوں میں بھی گلدستہ ہے. اور قوم کی بدحالی کے تپتے صحرا پر، قوم کی بدحالی کے تپتے صحرا پر میری آنکھ کا بادل روز برستا ہے. قوم کی بدحالی کے تپتے صحرا پر میری آنکھ کا بادل روز برستا ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں یہ غزل کا میں مختصر کر کے کہ یہ بچوں سے متعلق ہمارے استاد محترم جناب عامر صاحب، جاوید رشید صاحب، عامر ایڈوکیٹ صاحب بڑود آبادی صاحب نے پیش کیا تھا. وہی مفہوم میرے الفاظ میں بات فرمائے کہ 4 قدم جو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے، 4 قدم جو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے، ان بچوں کی پیٹھ پہ بھاری بستا ہے. 4 قدم جو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے، ان بچوں کی پیٹھ پہ بھاری بستا ہے. مقصد بات بتائیں کہ سچ کا تعارف ان الفاظ میں ہو کوثر، سچ کا تعارف ان الفاظ میں ہو کوثر، آگ ہی آگ ہے جس میں یہ وہ رستا ہے. ہمارے پاس استاد شاعر محترم حیرت آبادی صاحب باقی ہیں. میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ان سے پہلے میں تو شاید پیش کروں کہ ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن، ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن.